عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث کا موضوع جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر لے تو اس کی تکمیل پر آمین کہنا، یہ شریعت کی سماحت ہے کہ اس نے ہمیں آمین کا تحفہ دیا، کیونکہ سب سے انفع جو دعا ہے، سب سے عظیم دعا وہ سورہ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں طلب ہے صراط مستقیم کی، ان لوگوں کے راستے کی جو اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء اور صالحین ہیں. اور دو منہج جو انتہائی گمراہی پر قائم ہیں، ان سے بچنے کی استدعا ہے سورہ فاتحہ میں. ایک منہج یہود جن کے پاس علم تھا، فہم تھا، لیکن قبول نہیں تھا، عمل نہیں تھا. دوسرا منہج نصارہ جو عمل کے حریص تھے لیکن بغیر علم کے، جہل کے ساتھ وہ عمل کرنا چاہتے تھے، بدعات اور خرافات کے خوگر تھے. اور یہ دو خطرناک مناہج ہیں، اور دنیا میں جب بھی کوئی منہج قائم ہوگا، جو منہج حق ہوگا وہ اہدنا الصراط المستقیم سے ماخوذ ہوگا، اور جو منہج باطل ہوگا اس میں یا تو غیر المغضوب علیہم کا رنگ ہوگا یا ولا الضالین کا رنگ ہوگا. ہمیشہ سے یہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اور اس میں جو مذاہب بنیں گے، بنتے رہیں گے، ان سب کی اساس بیان ہوئی ہے. تو یہ دعا بڑی اہم ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم جب کہو تو اپنے دل میں دو نیتیں کر لو. ایک صراط مستقیم کی طلب، صراط مستقیم کی ہدایت. دوسری نیت صراط مستقیم پر مرتے دم تک استقامت، یا اللہ عطا بھی فرما دے اور اس پر قائم رکھنا مرتے دم تک، کیونکہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اور وہ بے پرواہ ذات ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. یہ قلب تقلب سے ہے، یہ پلٹے کھاتا رہتا ہے. اور پھر سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ یجری الشیطان من الانسان مجرى دمہ، کہ شیطان بھی انسان کے اندر اس کی خون کے ساتھ شرائط کر رہا ہے. اور شیطان جہاں جہاں انسان کا خون جاتا ہے وہاں تک اس کی رسائی ہے، اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کے ہر موقع کو کارآمد بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم بڑی عظیم الشان دعا ہے، یہ دن میں روزانہ بار بار مانگی جاتی ہے. کوئی اس سے بہتر دعا ہوتی تو اللہ وہ دے دیتا. یہ سورہ فاتحہ کی دعا، اس پر شریعت نے ہمیں آمین کا تحفہ دیا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دے تم آمین کہو. یہ بڑا عظیم الشان تحفہ ہے. آمین کا معنی اللہم استجب، کہ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما دے. آمین کی حیثیت کتابع للدعا کی ہے کہ یہ دعا پر مہر لگانا مقصود ہے، اور یہ قبولیت کا ایک اشارہ ہے، قبولیت کی طرف ایک اشارہ ہے. تو یہ اس حدیث کا موضوع بڑی اہم حدیث ہے. یہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ گئی اور مل گئی، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو یہ آمین کے دو عظیم فائدے ہمارے سامنے آ گئے. ایک تو عظیم الشان
دعا پر قبولیت کی مہر، اور دوسرا گناہوں کی بخشش، اگر یہ آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو یہ ایک شریعت کی سماحت ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل پر بڑا عظیم جو اجر ہے اس کے وعدے فرما لیے گئے. تو آمین جو ہے یہ کہنی چاہیے، اور آمین کی فقہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. پہلی فقہ یہ ہے کہ آمین میں امام سے موافقت. امام سے موافقت کا معنی یہ ہے کہ کبھی آمین امام سے قبل نہ کہو، امام سے سبقت نہ لے جاؤ. بعض اوقات امام بلضالین ابھی مد کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے جلد باز لوگ آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ جو موافقت ہے، موافقت کا اجر، اس سے محروم ہو جائیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہہ دے تو تم آمین کہو. ویسے حدیث میں دونوں طریقے آتے ہیں. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہہ دے تو تم آمین کہہ دو. تو امام کے ولا الضالین کے بعد آپ آمین کہہ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب امام آمین کہہ دے تو پھر تم آمین کہو، تاکہ امام سے سبقت نہ ہو. اور اوپر فرشتے نماز ادا کر رہے ہوتے، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرماتے. یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. تو امام کی آمین آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ ظاہر آواز سے. اگر امام اندر اپنے دل میں آمین کہہ رہے تو آپ کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی. اس سے آمین بالجہر کا اس بات ہوتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے. اور یہ جمہور محدثین اہل الحدیث کا یہ مذہب تھا، اور ان کی دلیل بہت سی احادیث ہیں. جیسے صحیح بخاری کی حدیث اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، یہ حدیث جہر کی دلیل ہے کہ آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے. آپ نے کہ آمین کہو، اور کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کہا جائے کہ فلاں چیز کہو تو کہنا اندر ہوتا ہے یا بلند آواز سے ہوتا ہے؟ فلاں شخص نے مجھے یہ بات کہی، اس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے دل میں کہی یا آپ کو سنائی؟ سنانا مقصود ہوتا ہے. تو یہ قول جو ہے، قول اس کا اصل معنی جہر ہے. قول کا اصل معنی جہر ہے. لہذا یہ صحیح بخاری کی حدیث جہر کی دلیل ہے. اور ویسے جامع ترمذی وغیرہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رفع بها صوتہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے اپنی آواز کو اونچا کرتے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں مد بها صوتہ، اپنی آواز کو کھینچتے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ جب آمین کہتے تو دل مسجد زجہ، مسجد آمین کی آواز سے گونج جاتی تھی، بلند ہو جاتی تھی، آواز گونجتی تھی. تو ان تمام ادلہ کا تقاضا یہی ہے کہ آمین ایک بڑی افضل ایک شریعت کی عنایت ہے جو بڑے اہتمام سے جو ہے وہ کہنی چاہیے، اور جہر کے ساتھ، کیونکہ تمام احادیث جہر کی دلیل ہیں اور کوئی حدیث آہستہ آمین کہنے پر دلالت نہیں کرتی، اور اگر ہے تو وہ سندن ضعیف ہے. جی